بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کی بوندیں ہر طرف گرنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس پراسرار رات میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، خاموشی کا راج تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں موجود تھا۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ میں زندگی سے بھرپور لڑکا ہوں جو اپنی زندگی جینا جانتا ہوں۔ ہارون، میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں تمہاری طرح بنوں، مگر تم تو ایک الگ ہی پیس ہو اس دنیا میں۔ اس دنیا میں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے دوست کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ میں ہر پل جینا چاہتا تھا، ہر وقت کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں اور میری اماں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ابا کی موت کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ابا کے گزر جانے کے بعد کسی نے ہم پر محبت بھرا ہاتھ نہ رکھا تھا۔ اپنے بیگانے ہو گئے تھے، اور غیروں نے تو پہلے ہی کبھی نہیں پوچھا تھا۔ غیروں سے امید بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اب اپنوں کا افسوس بھی نہیں رہا تھا۔ میری اماں کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں اور ہر وقت مشین پر بیٹھی رہتی تھیں تاکہ مجھے اچھی تعلیم دلوا سکیں۔ میں اماں کا بہت شکر گزار رہتا کہ انہوں نے ابا کے چلے جانے کے بعد مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور نہ ہی مجھ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ ڈالا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ تم پڑھ لکھ لو، پھر ساری زندگی تمہیں ہی کمانا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ہم تو اچھا ہی سوچ کر بیٹھے تھے، مگر ہماری زندگی میں کتنی آزمائشیں آنے والی ہیں ہم لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر جاتا ہے۔ ہارون، میں کیا سوچ رہی تھی کہ پڑوسن کے گھر میں کپڑے دھونے والی کی ضرورت ہے۔ محنت میں کیسی شرم، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں وہاں پر کپڑے نہ دھو لیا کروں۔ 4 پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں، اور پھر گھر کا خرچہ بھی آرام اور سکون سے ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ اماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اب ہم پر اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر جا کے ان کے کام کریں گی؟ مگر اماں کہنے لگیں، لو، اس میں کیا شرم؟ میں کون سا کوئی برا کام کر رہی ہوں یا حرام کا کام کر رہی ہوں؟ حلال کا ہی ہے۔ اچھا ہے نا، گھر پر بیٹھ بیٹھ کر بھی میں تھک جاتی ہوں۔ اسی بہانے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان سے بات چیت بھی ہو جایا کرے گی، اور پھر اس طرح میرا کام بھی ہو جائے گا۔ پھر جلد ہی تمہیں بھی تو کوئی نوکری مل جائے گی۔ میں جلد ہی یہ کام چھوڑ دوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے تب تک مجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔ میری آنکھوں میں اماں کی بات پر آنسو آ گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، آپ کسی کے گھر کام نہیں کریں گی۔ آپ فکر مت کریں، بس میری ڈگری پوری ہونے ہی والی ہے۔ میں تب تک دیکھ رہا ہوں اگر کوئی ٹیوشن مل جائے تو میں وہ پڑھا لیا کروں تاکہ گھر پر 4 پیسے آ جایا کریں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا۔ مجھے اماں کی بات نے بہت تکلیف دی تھی۔ وہ بے شک ہمارے اچھے کے لیے ہی سوچ رہی تھی، مگر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ اماں کسی کے گھر جا کر کام کریں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اماں کے اوپر یہ حالات بھی آئیں گے۔ ابا نے تو ہمیشہ ہمیں تخت پر بٹھا کر رکھا تھا، اور اماں نے کبھی ایک سوٹ 2 سال میں نہیں پہنا تھا، اور اب وہ وقت تھا کہ اماں کو لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ وقت اور حالات اتنی جلدی بدل جاتے ہیں، یہ کوئی اماں سے پوچھتا۔ اماں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان پر یہ حالات بھی کبھی آئیں گے، لیکن ہم پر ابھی ایک آزمائش باقی تھی۔ میرا ایک دوست، جو کہنے کو میرا دوست تھا مگر مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، وہ میرے سامنے یہ بات ظاہر بھی نہیں کرتا تھا۔ بظاہر وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتا، میری حوصلہ افزائی کرتا، اور جب میں کامیاب ہوتا تو میری کامیابی میں برابر کا شریک ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے دل میں اتنا حسد لیے بیٹھا ہے۔ آج میرا رزلٹ آنا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ نہ جانے کیا بنے گا۔ رزلٹ کے بعد ہی اچھی نوکری ملنی تھی۔ اگر اچھے گریڈ نہ ہوتے تو نوکریاں بھی نہ ملتی، اور اب اسی ڈگری پر ہی تو میری ماں کی ساری امیدیں تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں۔ میں نے زیادہ کی کبھی امید نہیں لگائی تھی، لیکن کم کا بھی نہیں سوچا تھا۔ تبھی میرا نام لیا گیا اور میں نے پہلے نمبر پر ٹاپ کیا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ تبھی دوسری دفعہ میرا نام لینے پر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بے دھیانی میں اسٹیج پر چلا گیا۔ مجھے تحفے تحائف اور انعامات دیے گئے، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے لیے ہے۔ مجھے تو بس یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اب میری اماں کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، جو میں بہت عرصے سے کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اچھی نوکری ملے گی، ہم لوگ اچھا گھر لیں گے، میرے پاس گاڑی ہوگی،
اور اماں عیاشی سے زندگی گزاریں گی جیسے ابا کے ہوتے ہوئے گزارتی تھیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں اللہ اس سے آگے سوچتا ہے، اور پھر ہماری سوچ اس وقت ملیا میٹ ہو جاتی ہے جب اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ہسپتال کے کمرے میں لیٹا اچانک سے چیخنے لگا۔ میرے آدھے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں، ان کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ ہارون، میری جان کیا ہوا ہے؟ صبر کرو بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ نہیں اماں، اس نے یہ سب میرے ساتھ دشمنی میں کیا، اب میں ساری زندگی خراب منہ کے ساتھ کیسے گزاروں گا؟ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، اچھا لائق لڑکا تھا۔ کلاس میں بہت سے لڑکے مجھ سے مقابلہ بازی کرنا چاہتے تھے مگر ناکام ہو جاتے، اسی لیے وہ مجھ سے حسد کرنے لگے۔ میں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تو میری کلاس کے ایک لڑکے نے مجھ سے حسد میں آ کر میرا چہرہ خراب کر دیا۔ تبھی آج میں ہسپتال میں تھا، اپنا خراب چہرہ لے کر۔ السلام علیکم سر، میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ دیکھیں آئی ایم سوری مگر ہم آپ کو یہ نوکری نہیں دے سکتے، ہمارے پاس آپ کے لیے نوکری نہیں ہے۔ لیکن سر باہر تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایک امپلائی کی ضرورت ہے۔ جی لیکن دیکھیں ہم آپ کو یہ نوکری نہیں دے سکتے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے نوکری نہ ملنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں افسردہ ہوتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ تبھی اندر بیٹھے آدمی کی بات نے میری آنکھیں بھر دیں جب اس نے اپنے ملازم کو کہا، گلفام کس کس کو لے آتے ہو؟ اس کا چہرہ دیکھا تھا، سب کراہت کھاتے اس سے، کوئی کام نہ کرتا اس کے ساتھ۔ آئندہ ایسے لوگوں کو باہر سے ہی خدا حافظ کہہ دینا، اندر مت لانا۔ میں اس آدمی کی بات سن کر آفس سے باہر نکل آیا۔ یہ 5واں انٹرویو تھا۔ میرا چہرہ خراب ہونے کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں افسردہ سا ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا آگے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تبھی میری نظر ایک گولے والے پر گئی جس کے چہرے پر سورج مکھی تھی اور اس کی سانولی رنگت مزید خراب لگ رہی تھی، مگر اس کے گولے کے پاس بہت رش تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر گہرا سانس لیا اور پھر گھر کی طرف چل پڑا۔ کیا بنا بیٹا؟ نوکری ملی کیا؟ اماں مجھ سے تیسری مرتبہ پوچھ چکی تھی مگر میں خاموشی سے گہری سوچ میں گم تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو۔ اماں میں اپنا کام کرنے لگا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں اب نوکری کے لیے نہیں جاؤں گا۔ گرمیوں کی آمد تھی، اسی لیے دن میں تو ہلکی ہلکی گرمی پڑنا شروع ہو گئی تھی مگر رات کے وقت ہلکی ہوا کا جھونکا چلتا رہتا تھا۔ میں باہر صحن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جب اماں میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو؟ آج تم انٹرویو کے لیے گئے تھے نا؟ صبح سے پوچھ رہی ہوں، تم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیوں بار بار پوچھ کر میرا دل دکھا رہی ہو اور خود بھی تکلیف محسوس کرو گی؟ میں نے تمہیں کہا تو ہے میں اپنا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، چھوٹا ہی صحیح مگر اپنا تو ہوگا، کسی کی باتیں تو نہیں سننے پڑیں گی۔ اماں میری بات سمجھ رہی تھی اسی لیے خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں، ہمت مت ہارو، تم دیکھنا اللہ نے تمہارے نصیب میں بڑا رزق لکھا ہے۔ مگر میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ ایک آخری حربہ تھا جو میں آزمانے والا تھا، وہ بھی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی قسمت آزمانے والا تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے اس میں ایک ٹھیلا آ سکتا تھا۔ میں نے ٹھیلا لیا اور اس پر برفی بیچنے لگا۔ میں ٹھیلا لیے گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اونچی اونچی آواز لگا رہا تھا، مگر صبح سے شام ہو گئی تھی، ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ کہاں میں نے اتنی پڑھائی کی، اچھی تعلیم حاصل کی تاکہ میں کوئی اچھا کام کر سکوں، کہیں اچھی نوکری مل جائے، اور کہاں مجھے قسمت اس ٹھیلے تک لے آئی تھی۔ میں بہت مایوس ہو چکا تھا، اب تو مجھے کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ایک آخری امید اس ٹھیلے کی ہی تھی، مگر کوئی گاہک نہ آنے کی باعث اب مجھے یہاں سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا جب کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں کافی حیران ہوا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں، یہ کس کے بچے تھے جو رو رہے تھے؟ تبھی میری نظر ٹھیلے کے نیچے کچھ بچوں پر گئی جو ٹھیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان بچوں کو باہر نکالا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، آپ کے اماں ابا کہاں پر ہے؟ تبھی وہ بچے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔
وہ بچے اس قدر خوبصورت تھے کہ ان پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ مجھے بار بار ان پر سے یا تو نظریں ہٹانی پڑتی یا پھر مجھے اپنی آنکھیں بار بار جھپکنی پڑ رہی تھیں۔ مجھے ان بچوں پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میرے پاس برفی ہے، کیا تم لوگ برفی کھاؤ گے؟ وہ تینوں بچے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر تینوں کے چہرے پر بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، ہم برفی کھائیں گے۔ میں نے ان بچوں کو برفی دی۔ وہ برفی کھاتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو بہت میٹھی ہے۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم لوگ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے دے، پھر میں تم لوگوں کو ایسے ہی برفی کھلایا کروں گا۔ وہ بچے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس بہت سے پیسے آئیں گے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیا۔ میں ان کی معصومیت پر حیران تھا۔ وہ بچے جن کو میرے چہرے کی بدصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو تو صرف اپنی بھوک اور میری برفی سے مطلب تھا۔ وہ بچے وہاں سے جا چکے تھے، لیکن جاتے جاتے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دے گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان بچوں سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ رات ہوتے ہی میں گھر آ گیا، لیکن گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ آج میں 1 روپیہ بھی کما کر نہیں لایا۔ سر جھکائے پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوا کہ اماں کو اب کیا کہوں گا۔ گھر میں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، لیکن کچن سے آتی بھینی بھینی خوشبو سونگھ کر میں ساری پریشانی بھول گیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں کچن میں گیا، دیکھا تو اماں گوشت بھون رہی تھیں۔ اماں، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اماں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں، ارے پڑوسن نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا تھا تو بس پڑوسیوں کا حق دینے آ گئی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری اماں 1 درجن تھیں۔ آس پاس کے لوگ اماں کو جانتے تھے۔ اماں نے میری پڑھائی بھی کپڑے سی کر مکمل کروائی تھی، لیکن آگے شاید ہماری آزمائش ابھی شروع ہونی تھی، اسی لیے میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میری اماں کو تو میرے جوان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، میں تو ان پر آج بھی بوجھ ہی ہوں۔ اماں نے گوشت پکایا اور کھانا میرے سامنے لا کر رکھ دیا، مگر میرا تو ایک نوالا لینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اماں کہنے لگیں، ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ صبح سے خوار ہو رہے ہو، بھوک تو لگ گئی ہوگی۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ اور پھر آرام کرو، آج نہیں تو کل تمہارا کام چل جائے گا۔ میں ہوں نا تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے، اور ماؤں کی دعا تو رب بہت قریب ہو کر سنتا ہے۔ میں نے کھانا ایک طرف کیا اور اماں کی گود میں سر رکھ لیا اور اماں سے کہا کہ اماں، میں تو آپ پر بوجھ ہی بن گیا ہوں۔ اماں کہنے لگیں، ایسے نہیں کہتے، خدا کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، تم پریشان مت ہو، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ اماں بھی اتنی مشکل سے، اتنی محنتوں کے بعد اگر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہی تھی تو کیا وہ حادثہ میرے ساتھ ہونا ضروری تھا؟ کیا ہم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ میں نے سر جھٹکا اور اماں سے کہا کہ اماں، آج میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، باقی آزمائشیں کم تھیں اور ایک دم یہ رزق کی پریشانی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ابا کی زندہ ہوتے تو آپ نے کبھی ایسے غربت نہ دیکھی تھی، اور میں اس قابل بھی نہیں کہ آپ کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ میرے رونے پر اماں مجھے چپ کروانے لگیں اور کہنے لگیں کہ آزمائشیں بھی ان بندوں پر آتی ہیں جو رب کے بہت قریب ہوتے ہیں، جنہیں رب بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن اماں، میں شاید ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، میں تھکنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تھک کر چور ہو جاؤں، آپ رب سے دعا کریں نا کہ وہ مجھے اتنی ہمت دے دیں کہ یا تو میں اس کی آزمائشوں پر پورا اتر سکوں یا پھر وہ مجھ سے اپنی آزمائشیں ہٹا لے۔ اور اس رات میں کچھ کھائے بغیر ہی سو گیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں ساری رات میرے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ صبح فجر کا وقت تھا جب مجھے ایک خواب آیا جس میں کچھ بچے رو رہے تھے اور بھوکے بھی تھے، اور میں ان بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ تبھی میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھا اور اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے پھر بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ کس کے بچے تھے جو اتنا اونچی اونچی رو رہے تھے؟ میں اٹھ کر اماں کے پاس گیا تو وہ بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کیا آپ کو بھی بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟
اماں کہنے لگیں کہ نہیں، کیسی آوازیں؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، نہ جانے کیوں مجھے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ تمہارا وہم ہوگا، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے بھی کندھے اچکا دیے اور کہا کہ شاید میرا وہم ہو۔ دن چڑھا تو میں ٹھیلا لے کر پھر سے گلی گلی پھرنے لگا۔ آج تو گرمی بھی شدت کی تھی اور جلد بازی میں گھر سے پانی لانا بھی بھول گیا۔ میں ٹھیلا لے کر چل رہا تھا لیکن مجھے بہت پیاس لگنے لگی تھی۔ چل چل کر بھی میں تھک چکا تھا، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جایا جائے۔ میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں سے پانی کے 2 گھونٹ مل جائیں تو جسم میں دوبارہ طاقت آ جائے، مگر آس پاس پانی کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھا زمین پر مٹی سے کھیل رہا تھا، تبھی کسی نے میرے آگے شربت کا گلاس کیا۔ میں نے حیرت سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ کل والا بچہ ہی تھا۔ حیرانگی مجھے اس بات کی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا، تم تو وہی ہو نا جو کل میرے ٹھیلے کے نیچے تھے؟ وہ بچہ سنجیدگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے آگے سے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ شربت میرے لیے لائے ہو؟ تبھی اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی، تم تو میرے لیے رب کے فرشتے جیسے ہو، کسی فرشتے سے کم نہیں ہو تم نے میری پیاس بجھائی ہے، آج میں پھر سے تمہیں برفی دوں گا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا۔ تبریز، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی کے گھر سے کچھ نہیں لیتے، مگر تمہیں تو شاید میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ چلو تمہیں میں گھر جا کر ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ شاید اس بچے کی ماں تھی یا بہن، میں جان نہیں پایا۔ میں نے ابھی اس بچے کو برفی پکڑائی ہی تھی کہ وہ عورت جلدی جلدی اس بچے سے برفی پکڑ کر مجھے پکڑا کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ بچہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس لڑکی کو روک بھی نہیں سکا۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں سبز رنگ کی بے حد خوبصورت تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں ایسا کھویا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس وقت میرے ساتھ ہوا کیا۔ وہ لڑکی نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا اور ہاتھ میں پکڑی برفی دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں اس عورت کو روک کر اس بچے کو برفی دے دیتا، لیکن اس وقت تو ایسا تھا جیسے میری زبان ہی تالو سے جا چپکی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے ہو کیا گیا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہی برفی میں نے اپنی برفی میں شامل کر لی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بچوں کی ایک لمبی قطار میرے پاس آئی۔ میں کافی حیران ہوا اور ان سب بچوں نے مجھ سے برفی خریدنا شروع کر دی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میرے سب گاہک بچوں کی شکل میں ہی تھے، مطلب میرے سب گاہک بچے ہی تھے۔ آج میں نے بہت کمائی کی تھی، میری ساری برفی بک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے جس کو میں نے مٹھائی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں گھر گیا تو اماں کہنے لگیں، آج ٹیوشن کے لیے میرے پاس 3 بچے آئے تھے، سلائی کے لیے بھی عورتیں کافی کپڑے دے کر گئی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ ماں، میری بھی بہت کمائی ہوئی ہے، اور اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو ایک دن میں آپ کے سارے کام بند کروا دوں گا اور آپ گھر پر بیٹھ کر بس آرام کیا کرنا، کام میں خود کر لیا کروں گا۔ اماں میری بات پر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ اللہ میرے بیٹے کو مزید ترقی دے۔ اگلے روز میں جان بوجھ کر اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ بچہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا لیکن وہ بچہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن جب وہ بچہ نہ آیا تو میں افسردہ سا چہرہ بنا کر آگے چل پڑا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری برفی صرف اس بچے کی وجہ سے بکتی ہے جب میں اس کو مٹھائی دیتا ہوں، پر نہ جانے وہ میرے لیے دل ہی دل میں دعا کرتا ہے تبھی میری مٹھائی بکتی ہے۔ اسی لیے میں صبح ہی صبح اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب میں واپس جانے لگا تبھی وہ بچہ دور سے بھاگتا ہوا میری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں ایک دم کھلکھلا اٹھا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ میرا سارا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے۔ وہ بچہ برفی لے کر واپس چلا گیا، لیکن آج اس کی بہن اسے لینے نہیں آئی تھی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں کی عادت ہو چکی تھی۔ ابھی میں کچھ دور ہی کیا تھا جب مجھے پیچھے سے سرگوشی سنائی دی، آج مجھ سے ملے بغیر ہی چلے جاؤ گے؟ میں ایک دم چونک گیا اور جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس بچے کی بہن آئی ہے اور اس نے مجھے پکارا ہے، مگر وہاں پر کسی کو نہ پا کر میں پھر آگے بڑھ گیا۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ بھلا یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے۔
تھوڑی دیر گزری تھی جب کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دینے لگی، اور وہ رونے کی آواز اتنی قریب سے آ رہی تھی جیسے میرے پاس بیٹھا کوئی رو رہا ہو۔ یہ اچانک آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ٹھیلے کو بھگانا شروع کر دیا۔ راستے میں چل رہا تھا جب اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں، تبھی اب میرے ٹھیلے پر رش لگا رہتا تھا۔ بارش کی وجہ سے میں جلدی جلدی گھر پہنچا۔ اماں بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھیں اور میں بھی کافی خوش تھا، کیونکہ آج بھی میری بہت اچھی کمائی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کو سارے پیسے تھمائے تو اماں کہنے لگیں، تمہیں پتہ ہے میرے پاس جو بچے ٹیوشن کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے بچوں کی فیس میری سوچ سے بھی زیادہ رکھی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ کون سے بچے ہیں جو اتنے امیر تھے، وہ بھی اس محلے میں رہ کر؟ اماں کہنے لگیں کہ کسی دن دوپہر کے وقت گھر آ جانا، میں تمہیں دکھاؤں گی۔ وہ اس قدر خوبصورت بچے ہیں کہ ان پر نظر زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی۔ ان کی آنکھوں میں اتنی چمک ہے کہ مجھے بار بار اپنی نظریں جھکانی پڑتی ہیں یا جھپکنی پڑتی ہیں۔ اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور مجھے وہی بچے یاد آئے جو میرے ٹھیلے پر ہر روز برفی لینے کے لیے آتے تھے۔ اب تو میرا بھی تجسس بڑھ گیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بچے ہیں کون۔ اگلی دوپہر میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ آج میں اس بچے کے پاس بھی نہیں گیا تھا۔ میں گھر کے لیے نکلا تو راستے میں بار بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے گھر جانے سے روک رہی ہو۔ کبھی میرے پاؤں میں موچ آ گئی تو کبھی ٹھیلا ہی آگے نہ بڑھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اب تو گھر جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اسی لیے میں سڑکوں پر ہی خوار ہوتا رہا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا کہ میں کیوں نہ اسی بچے کے پاس چلا جاؤں جس کو ہر روز میں برفی دیا کرتا تھا، اور پھر میرے گاہکوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ میں اسی طرف چل پڑا اور اس بچے کا جا کر انتظار کرنے لگا، مگر وہ بچہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اس بچے کو اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا، کچھ میں بھی دیر سے پہنچا تھا، یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ شاید وہ آج آئے ہی نہ، کیونکہ میں خود آج دیر سے گیا تھا اور وہ یہ سمجھ کر بیٹھا ہوگا کہ شاید آج میں آؤں ہی نہ۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا مگر آج وہ بچہ نہ آیا۔ تبھی میں واپس جانے ہی لگا تھا کہ مجھے چوٹ پڑ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے اپنے پیسے بچا لوں، مگر میں نہ بچا سکا، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار تھے اور میں خالی ہاتھ۔ میں بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے بہت محنت سے آج پیسے کمائے تھے اور مجھے ایسا لگ بھی رہا تھا کہ ہمارے 2-3 دن آسانی سے گزر جائیں گے، مگر اب شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ آج میں نے اس بچے کو برفی میں سے حصہ نہیں دیا تھا، تبھی میرے ساتھ یہ ہوا۔ اگر میں اسے حصہ دے دیتا تو شاید آج مجھے یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ میرے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی، اسی لیے اب میں ہر روز اس بچے کو برفی دینے کا عہد کر چکا تھا۔ میں گھر لوٹا تو اماں کہنے لگیں کہ کیا ہوا، پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آج مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، میری ساری برفی چوری ہو گئی ہے۔ اماں پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کس طرح؟ لیکن میں نے اماں کو پوری بات نہ بتائی۔ مجھے لگا تھا کہ اماں میری بات سن کر میرا یقین نہیں کریں گی۔ تبھی اماں کہنے لگیں، آج مجھے بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میں کافی حیران ہوا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ کیسے؟ اماں کہنے لگیں کہ میں ہمیشہ ٹیوشن آنے والے بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیا کرتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھوکے ہیں، لیکن آج میرے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے انہیں کچھ کھانے کے لیے نہ دیا، اور ان کے جاتے ہی میرے سب کپڑوں کو چوہے نے ٹک دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ان کو ٹھیک کروں۔ وہ کسی کے کپڑے تھے اور سلنے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ میں بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی مشکل تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دماغ میں میرے ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آج میں نے ان بچوں کو برفی نہیں دی تو میرا نقصان ہو گیا۔ اماں نے اپنے ٹیوشن والے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا تو ان کا نقصان ہو گیا۔ لیکن اماں کے بچے اور میرے بچوں میں فرق بھی تو تھا۔ پتہ نہیں پھر یہ کیا ماجرا تھا۔ میں نے اگلے روز فیصلہ کیا کہ میں اس وقت تک ٹھیلا لے کر نہیں جاؤں گا جب تک ان بچوں کو نہ دیکھ لوں۔ میں دوپہر تک انتظار کرتا رہا۔ اماں سے کہا کہ ان کے ٹیوشن کے بچے کب تک آئیں گے؟ اماں کہنے لگیں بس آنے ہی والے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھٹکا تو وہی لڑکی اپنے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ اماں کہنے لگیں
یہی وہ بچے ہیں۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ جو روز مجھے پانی دینے آتا تھا اور برفی لے کر جاتا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں حیران تھا کہ یہ دونوں بچے وہی ہیں۔ اماں نے ان کو کھانا نہ دیا تو اماں کا نقصان ہو گیا، اور میں نے برفی نہ دی تو میرا نقصان ہو گیا۔ میں یہ معاملہ سمجھ نہیں پایا تھا، آخر وجہ کیا تھی؟ میں نے ان بچوں کو گھر پر ہی برفی دی اور خاموشی سے ٹھیلا لے کر باہر نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں گھر پر ہی ان کو برفی دے دوں اور اس کے بعد جا کر دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور حقیقتاً اس روز میری بہت کمائی ہوئی۔ کہاں سے گاہک آ رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میری معمولی سی برفی لینے کے لیے گاڑیاں تک رک رہی تھیں۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا۔ مجھے اب مزید تجسس ہونے لگا تھا کہ اب ان بچوں میں ایسا کیا ہے جو میرے اور اماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں اماں سے اس متعلق اب بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں گہری سوچ میں گم تھا۔ اماں کہنے لگیں، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، تم نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ جب وہ بچے بھوکے ہوتے ہیں اور ہم انہیں کچھ کھانے کو دیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ انہیں کچھ کھانے کو نہ دیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اماں کہنے لگیں، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ جس روز میری چوری ہوئی تھی اسی روز انہی بچوں کو میں نے برفی کھانے کو نہیں دی تھی، ورنہ ہر روز یہ بچے میرے پاس برفی کھانے کے لیے آتے تھے۔ اماں کافی حیران ہوئی۔ اماں کہنے لگیں، کیا وہ یہی بچے تھے؟ میں نے اماں سے کہا کہ ہاں اماں، یہی بچے تھے، اور آج میں جب بچوں کو برفی گھر سے ہی دے کر باہر نکلا تو تم جانتی ہو میری معمولی سی برفی کے لیے بھی دور دور سے گاڑیوں والے آ رہے تھے، اور کسی کو میرے چہرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، ورنہ تم جانتی ہو امیر لوگ کتنا نفرت کرتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ لازمی ان بچوں میں کوئی خاص بات ہے۔ اماں نے کہا کہ کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ کوئی عام بچے تو نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ان بچوں کو آزما کر دیکھا ہے۔ اماں کہنے لگیں، کیسے پتہ لگایا جائے کہ ان 3 بچوں میں کیا خاص بات ہے جو ان کے آتے ہی ہمارے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے ہماری قسمت کا ستارہ ہیں۔ اگلے روز بھی میں دوپہر کے وقت ہی کام پر چلا گیا۔ اب میں نے معمول بنا لیا تھا کہ میں دوپہر کو ہی کام پر جایا کرتا تھا۔ میں کام کرنے کے لیے نکلا تو اس سے پہلے اماں کے پاس ٹیوشن والے بچے آ چکے تھے۔ میں جانے سے پہلے ان کو ان کے حصے کی برفی دے کر گیا تھا۔ اب ہر روز میں ایسے ہی کرتا، ان بچوں کے آنے کے بعد گھر سے نکلتا، اور پھر ہر روز میری بہت کمائی ہوتی۔ اب تو میں نے اپنی برفی کی دکان کھڑی کر لی تھی۔ پہلے میں نے برفی کی دکان کرائے پر لی، پھر اس کے بعد اپنی بنا لی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب ترقیاں ان بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو ایک روز میرے سامنے آئے گا۔ میں نے ان بچوں کو کہا کہ آج تم لوگ مجھ سے وہاں پر بھی برفی لینے آنا جہاں پر روز آتے تھے۔ وہ بچے مان گئے۔ میرے پاس کافی گاہک کھڑے تھے، اور تب وہ بچے میرے پاس آئے۔ میں نے خوشی خوشی ان کو ایک برفی دے دی۔ تبھی ایک شخص کہنے لگا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو اور یہ برفی کس کو پکڑا رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ بچے تمہیں کھڑے نظر نہیں آ رہے کیا؟ وہ میری بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کون سے بچوں کی بات کر رہے ہو؟ یہاں پر تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی اور میں نے اس سے کہا، یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ میری بات پر کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا، اور میں اس بچے کی طرف دیکھنے لگا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تبھی اس کی بہن اس کو لینے کے لیے آ گئی۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کی بہن تھی۔ آج اس کا چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ مجبوراً مجھے اپنا چہرہ جھکانا پڑا، کیونکہ میں تو بالکل خوبصورت نہیں تھا۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ میرے اتنے پاس تھی کہ مجھے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی، اور مجھے یقین بھی نہیں آیا کہ میرے کانوں نے کیا صحیح سنا ہے۔ اتنی پیاری لڑکی
نہ کوئی کمی نہ کوئی خامی، پھر بھی وہ مجھ جیسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کا چہرہ خراب ہو چکا تھا، جس سے کوئی لڑکی شادی تو دور کی بات اپنا دوست بھی نہیں بناتی تھی۔ مجھے تو نوکری بھی اس لیے نہیں ملی تھی کہ میرا چہرہ خراب تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، لگتا ہے آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے ہوش میں ہوتیں تو یہ بات نہ کہتیں۔ بھلا مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میرا تو چہرہ بھی خراب ہوا ہے۔ تبھی وہ سنجیدگی سے میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، میں بات ایک مرتبہ کرتی ہوں، بار بار نہیں۔ اگلے ہفتے ہم دونوں کا نکاح ہے، اور یہ میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے ہی دھیان میں گھر پر آیا اور اماں سے بات کرنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، یہ سارا ماجرا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ وہ بچی تو مجھے بھی بہت پسند ہے اور اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور تمہارا گھر بس جائے گا تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ میں نے اماں سے کہا کہ مگر اماں، میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ اس کا فیصلہ جذباتی ہے۔ میں اس کے اس فیصلے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگی، بے وقوفوں والی باتیں نہیں کرتے۔ وہ اچھی بھری لڑکی ہے، تمہیں دیکھ رکھا ہے اس نے۔ اگر اس سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ تم سے شادی کا کہتی ہی نہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، جو بھی ہے، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، کہیں ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ مگر اماں نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور کہنے لگیں، ہارون، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، اور پھر جو بھی تمہارے ساتھ ہوا، کون سا تم نے جان بوجھ کر کیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں جانتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن اب جو ہو گیا ہے اس کو بدلا تو نہیں جا سکتا، تو پھر میں کیوں کسی کی زندگی خراب کروں؟ اماں کہنے لگیں، اب میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ میں کل ہی اس سے کہوں گی کہ اگر گھر پہ کوئی بڑا ہے تو اس کے ہاتھ رشتہ بھیج دے، نہیں تو میں خود اس کی طرف سے تم دونوں کی شادی کروا دوں گی۔ اماں تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی میں تھیں، جیسے وہ پہلے ہی یہ سب کچھ سوچ کر بیٹھی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ اس لڑکی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ آپ کو صرف میں ہی کیوں دکھائی دے رہا ہوں؟ اماں کہنے لگی، ہم نے اتنی آزمائشیں کاٹی ہیں، اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ بنا ہی دیا ہے جو ہمیں پرسکون کر سکے تو ہم کیوں نہ اس کو آزمائیں؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آج وہ جذبات میں آ کر یا نہ جانے کون سی مشکل کے تحت مجھ سے رشتہ جوڑنے لگی ہے، مگر کل کو جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گی تو اسے اس بات کا افسوس ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی ذات پر افسوس کرے۔ اماں کہنے لگیں، یہ تمہاری سوچ ہے، ایک مرتبہ اس سے پوچھ کر تو دیکھو کہ وہ کیوں تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے تمہاری عادتیں پسند آئی ہوں گی، تبھی تو اس نے خود ہی تمہیں اس بات کا کہہ دیا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ کون لڑکی اپنے منہ سے شادی کا پیغام دیتی ہے؟ میں اماں کو نہیں سمجھا پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی گہری بات جو شاید مجھے اور اماں کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اماں کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک حد تک آزماتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اماں کو اور کچھ تو نہ بتایا، مگر اس شخص کی بات جو اس نے مجھے کہا کہ کون سے بچے کی بات کر رہے ہو، یہاں پر تو کوئی بچہ نہیں ہے، وہ مجھے کافی حیران کن بات لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی دوسری مخلوق ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مگر اماں کو یہ بات کہتا تو اماں نے بالکل بھی اس بات کا یقین نہ کرنا تھا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اماں کو یہی لگنا تھا کہ میں صرف بہانے بنا رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ میں اس رشتے سے مطمئن نہیں تھا۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ کر کے یہ رشتہ خود ہی ختم کرنا تھا، لیکن شاید میرے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ تبھی اماں کی ضد پر اگلے ہی ہفتے میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گیا تو میں نے پہلا سوال ہی اسے یہ کہا کہ آخر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنی بضد کیوں تھی، جبکہ مجھ میں ایسی کوئی خاصیت نہیں، ایسی کوئی خوبی نہیں جس کی وجہ سے تم جیسی خوبصورت لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر بضد ہو۔ اس کا نام ماہا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیا؟ میں نے اسے کہا کہ کوئی تو وجہ ہوگی نا
جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تم اتنی ضد کر رہی تھی؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہاں وجوہات تو ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے تم اچھے لگتے تھے، تم نے میرے بہن بھائیوں کو اس وقت کھانا کھلایا جب وہ بھوکے تھے، پھر بھلا میں تمہاری مدد کو کیوں نہ آتی؟ میرے سردار نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہاری مدد کو جاؤں۔ اس کی بات پر میں چونک اٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں۔ اب وہ میری اماں کے ساتھ ہر وقت رہتی، ان کی ہر مرتبہ مدد کرتی۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے ہمارے گھر میں رونق ہی رونق لگ گئی تھی، اور جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی میرے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے تھے، میری ترقی پہ ترقی ہو رہی تھی۔ ایک روز میں گھر واپس آ رہا تھا جب اچانک کسی بڑی سی گاڑی کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا اور میں منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ میں ایک دم بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آئی تو میرے چہرے پر پھر سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کمرے میں آئی تو آ کر کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی پلاسٹک سرجری بالکل ٹھیک رہی۔ میں کافی حیران ہوا۔ میں نے ان سے کہا، میری پلاسٹک سرجری؟ تبھی وہ کہنے لگیں کہ ہاں، آپ کی جس گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی وہ کافی امیر تھا، لیکن اسے آپ کا احساس تھا، اسی لیے اس نے آپ کی پلاسٹک سرجری کروا دی، کیونکہ آپ کے چہرے پر مزید نشانات بن گئے تھے۔ میں کافی خوش ہو گیا۔ اب میرا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، مگر اب مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں اپنے گھر پہنچا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہمیں 3 دن سے تمہاری کوئی خبر ہی نہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میری سرجری ہوئی اور دیکھو اب میرا چہرہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ میں بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ جب سے تمہارے قدم اس گھر میں پڑے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھو، مجھے جس چیز کی امید بھی نہیں تھی وہ بھی ہو گیا، میرا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ بس میرا کام یہیں تک تھا، اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلی جاؤں گی۔ میں اس کی بات پر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیوں تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میرا کام تمہیں ٹھیک کرنا تھا۔ تم نے میرے بہن بھائیوں کو اپنی برفی میں سے کچھ برفی کھلائی اور وہ اس وقت بھوکے تھے۔ تبھی میرے سردار نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں، تو میں ایک نیک انسان ہوں۔ ہاں، تم نے بھی ایک بات کہی تھی کہ میں کوئی عام انسان نہیں لگتی، یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں ایک عام انسان نہیں ہوں، میں شاہ جنات کی بیٹی ہوں، جن زادی ہوں۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تبھی وہ میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں اور تمہاری زندگی میں آنے کا مقصد صرف تمہاری مدد کرنا تھا اور کچھ نہیں۔ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں، جو انسان نیک اور اچھے ہوں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو انسان نیک نہ ہوں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری صفت ہے کہ ہم کسی نیک انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور اگر ہماری مخلوق میں سے کوئی کسی کو نقصان پہنچائے بغیر وجہ کے تو اسے ہماری بستی سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، مگر مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگیں، تمہیں مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا میرے ساتھ رہتے ہوئے، کبھی تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہوا؟ میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھ سے خوف مت کھاؤ۔ میں اچھے انسانوں کو کچھ نہیں کہتی، تم ایک نیک انسان ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، کیونکہ تم میں مجھے آج تک ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی جو مجھے لگے کہ تم بدل سکتے ہو۔ بہرحال اب مجھے واپس جانا ہوگا، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا تم سے نکاح ہوا ہے، اس نکاح کا کیا؟ تو وہ مسکرانے لگی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں اس نکاح میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے جو وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین وقت تھا۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت
ساری زندگی اپنے پاس سنبھال کر رکھوں؟ تمہیں جب جب میری ضرورت ہوگی یا جب جب تمہیں میری یاد آئے تو مجھے بلا سکتے ہو، میں تمہارے پاس آ جایا کروں گی، اور میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی اچھی لڑکی سے شادی کر لو۔ میں دعا کروں گی کہ تمہاری زندگی میں ایک اچھی اور نیک لڑکی آئے جو تمہیں ہمیشہ خوش اور پرسکون رکھے، تمہاری خوشیوں کا خیال رکھے، تمہارے گھر کو جنت بنا کر رکھے۔ میری اماں ماہا کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، ماہا، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا، تم کیوں جا رہی ہو؟ مت جاؤ۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم انسان نہیں ہو، تم ایک نیک روح ہو، اور ہمیں ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ مجھے اس سے خوف تو محسوس ہوا تھا، مگر میری آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، کیونکہ واقعی ماہا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کا وہاں سے جانا بھی ضروری تھا۔ تبھی وہ واپس اپنی بستی میں چلی گئی اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئی۔ میں نے اپنی دنیا کی ایک لڑکی سے شادی تو کر لی، مگر ہمیشہ مجھے ماہا کی یاد آتی رہتی۔ وہ اکثر میرے ساتھ آ کر باتیں کرتی، میرے ساتھ وقت گزارتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے پاس نہیں رہ سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنی ایسی بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کی مدد کے لیے ہوتی ہیں، جو انسانی روپ میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور جنات بھی ان میں سے ایک ہیں۔ کچھ جنات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا کام بس لوگوں کی مدد کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ماہا بھی ان میں سے ایک تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔